عاشورے کا یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا، اور 1439 عیسوی جو سن چل رہا ہے. تو اس میں خاص طور سے جیسا کہ میں نے اس سے پہلے حضرت زین العابدین، امام زین العابدین کے حوالے سے بات کہی تھی، اب تو یہ پورا جو عشرہ گزر رہا ہے، یہ سرکار امام حسین، اہل بیت اطہار، اور کربلا کی دھرتی پر جو اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جو قربانی دی گئی، آج اگر ہم اس شکل میں، آپ اس شکل میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا، کربلا کے اس واقعے کا، سانحے کا، جو عالم اسلام میں رونما ہوا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. تو یہی ہے کہ انسانیت کو فروغ ملے گا. ویسے ویسے یہ سمجھ کے چلیے آپ کہ کربلا کی ضرورت، کربلا کی عظمت، کربلا کی اہمیت، کربلا کا کردار، کربلا کا جو ایک عالم اسلام پر، پورے اسلام پر، پورے دین پر جو احسان عظیم ہے، دنیا اس سے واقف ہوتی چلی جائے گی. یہ تو بڑا اچھا ہے کہ اسلام کی رسپانسبلٹی، اسلام کے بچانے کی ذمہ داری، اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہم پر ہے، نہ آپ پر ہے، نہ مسلمانوں پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں اپنے دین کو رکھا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں یہ دین نہ ہوتا تو 1400 سال پہلے کربلا کی دھرتی پر دریائے فرات میں اس وقت کے مسلمانوں نے اس کو بہا دیا تھا. وہ فرات میں اسلام بہہ جاتا، آج نام و نشان نہ ہوتا. لیکن چونکہ آخری دین ہے اور اللہ نے اپنے محبوب آخری نبی پر اسے بھیجا، اس ذمہ داری کو، اور انہی کی اولادوں نے، نواسوں نے اسلام کی حفاظت کی، بچایا، اپنا خون دے کر کے. وہ زبانی جمع خرچ نہیں، وہ خطیبوں کے اسٹیج پر نہیں، بلکہ اپنا خون دے کر کے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر کے اسلام کے خون میں 6 ماہ کے بچے کا بلڈ ہے. وہ الحمدللہ وہ اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ آج اسلام اگر بچا ہے تو اسی کربلا کا صدقہ ہے، امام حسین کا فیضان ہے کہ آج کربلا ہمارے اور آپ کے سامنے ہم آج جو نظر آ رہا ہے، یہ وسیع. اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی کا وہ فرمان تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ ہست حسین. حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین ہے، حسین دین کی پناہ ہے. حضور سرداد ندا دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر نہیں دیا، نہیں بیعت کی. میں اپنے جوانوں سے، یوتھ سے جو اس وقت سن رہے ہیں، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ سرکار علی مقام نے جان دے دیا، گردن دے دی، ہاتھ نہیں دی؟ ارے بھائی، ہاتھ دے دیتے یزید کے ہاتھ پر
प्रॉब्लम खत्म हो जाता, गर्दन बच जाता, अफराद ना शहीद किए जाते, 6 महीने के बच्चे को शहादत न मिलती, बच जाता। गर्दन तो बड़ी कीमती चीज है, हाथ के हिसाब से देखिए अगर, तो ये हमारा हाथ है, अगर हाथ काट ले जान बच जाएगी, दोनों हाथ काट लिया जाए तो हमारी जान बची रहेगी। सरदाद, लेकिन गरीब नवाज फरमाते हैं सरदाद, सर दे दिया, नदाद, दस्त, हाथ नहीं दिया। कहां? दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में इमाम हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया। अरे सर दे देते, हाथ दे देते तो सर बच जाता, सर बचता तो नवासे रसूल बच जाता, न जाने कितने जान निसाने रसूल थे वो बच जाते, कितने खानवादे अहले बैत से थे, हजरत अब्बास अलमदार बच जाते, हजरत कासिम बच जाते, न जाने कितने थे बच जाते। दे देते हाथ, हाथ को नहीं दिया, सर देने गवारा किया, सर को कुर्बान करना गवारा किया, हाथ का देना गवारा न किया। मेरे दोस्तों, बात ये नहीं है कि सर अफजल है और हाथ को नहीं दिया, बात ये नहीं थी। इमाम अली मकाम जानते थे कि मैं इस वक्त नुमाइंदा हूं, तो मैं इस वक्त अहले बैत अतहार का, खानदान नबूवत का मैं नुमाइंदा हूं, रिप्रेजेंटेशन में कर रहा हूं, पूरे के पूरे इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूं, पूरी की पूरी जमात अंबिया की नुमाइंदगी कर रहा हूं, पूरे के पूरे जमात मुरसलीन की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूं। ये हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ हजरत आदम का हाथ है, यह हजरत नूह का हाथ है, यह हजरत इब्राहिम का हाथ है, यह हजरत इस्माइल का हाथ है। यह हाथ हुसैन इब्ने अली ही का नहीं है, बल्कि यह हाथ हजरत ईसा का, हजरत मूसा का हाथ है। अरे दोस्तों, ये हाथ सिर्फ इमाम हुसैन का नहीं है, बल्कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ है। ये हाथ हम किसी भी तरीके से बातिल ताकत को नहीं दे सकते हैं। उसको सर चाहिए तो सर ले जाए, लेकिन हाथ नहीं देंगे कि ये हाथ वो हाथ है कि इसी हाथ से पैगाम मुस्तफा की हिफाजत करनी है, इसी हाथ की हिफाजत करके हम उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत करेंगे। इसीलिए फरमाया गरीब नवाज ने, हक्का कि बिना ला इलाहा हुसैन बुलंद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तकदीस के और एहतराम के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कलमा तौहीद की हिफाजत के लिए सर तो दे दिया, हाथ बचा लिया। ये हाथ नुमाइंदा है, ये हाथ वो हाथ है जो हाथ सिर्फ एक जात का हाथ नहीं है, नबीइन की जमात का हाथ है, सिद्दीकीन की जमात का हाथ है, सालेहीन की जमात का हाथ है, शोहदा की जमात का हाथ है। हाथ नहीं दिया जा सकता है, सर तो दिया जा सकता है। इसलिए गरीब नवाज फरमाते हैं कि हक्का की बिनाए ला इलाहा हुसैन, ये हाथ किसी एक फर्द का हाथ नहीं है, ये हाथ तमाम मुनअम अलैहिम, जो सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जितने इनाम याफ्ता है, जो हजरत आदम से लेकर और हजरत क़यामत की सुबह तक जितने भी इनाम याफ्ता होंगे, मुनअम अलैहिम होंगे, गॉड गिफ्टेड होंगे, जो रिवार्ड याफ्ता होंगे, वो तमाम की नुमाइंदगी करने वाला ये इमाम हुसैन का हाथ है। ये नहीं दिया जा सकता। इसके देने का मतलब ये है कि उनके पैगाम को दे दिया गया, कुर्बान कर दिया गया, उनके तमाम निजाम को, निजाम इलाही को और निजाम तौहीद को, ये सब कुर्बान कर दिया गया। ये आमना की गोद में पले हुए वो फर्जंदे जलील जिनको रहमतुल्लिल आलमीन का लक़ब और मनसब मिला, और उसकी गोद का जो परवरदा है, वो सब दे सकता है, हाथ नहीं दे सकता। इस्लाम का हाथ है ये, बिनाए ला इलाहा है
یہ عظمت کلمہ ہے، یہ حرمت اہل بیت ہے، یہ وہ جو مباہلے کے وقت جب مباہلے کے لیے پنجتن کو لے کر کے آیا گیا اور کفر کی طاقت دیکھ کر کے بھاگی، یہ وہ ہاتھ ہے. یہ ہاتھ جلدی کسی کو نہیں ملتا. جو بڑا خوش نصیب ہوتا ہے یہ ہاتھ اسے ملتا ہے. کوئی ہر کسی کو کوئی چاہے یہ ہاتھ مجھے مل جائے، نہیں مل سکتا. یہ ہاتھ طہارت و پاکیزہ والا ہاتھ ہے، یہ ناپاکوں کو نہیں مل سکتا. یہ جو شیطانی قوتیں ہیں، یہ جو طاغوتی طاقتیں ہیں، یہ جو شیطانی طاقتوں کا جو بول بالا ہے، اسے ایک پیغام دینا تھا کربلا کی دھرتی پر کہ ہم گردن تو دے سکتے ہیں لیکن یہ ہاتھ تمہارے نصیب نہیں ہو سکتا. میرے دوستو، کربلا ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ باطل طاقت کے سامنے، باطل قوتوں کے سامنے اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے ہم اپنا لہو تو دے سکتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ جو امت کی سرپرستی کے لیے، جو دکھوں کو ختم کرنے کے لیے، جو بے کسوں کی دستگیری کے لیے، جو یتیموں کی دستگیری کے لیے، جو بیواؤں کو سکون دینے کے لیے، اور جو امت کے تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہاتھ خاندان نبوت سے ملا تھا، اس ہاتھ نے کربلا کی دھرتی پر اپنے نانا جان کے دین کو بچا کر، اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت فرما کر ایک میسیج، ایک پیغام دے دیا امت کو کہ یہ صرف آج حسین نہیں بلکہ وہ ایک ایسا سوار ہے، یہ ایک ایسا سوار ہے جس کی سواری کوئی ایسی معمولی شخصیت نہیں تھی بلکہ رحمت للعالمین جس کی سواری بن گئے ہوں. وہ پھر ایسا سوار تھا جس نے پورے امت کو بچا لیا، اسلام کو بچا لیا، قرآن کی حرمت کو بچا لیا، دین کو بچا لیا، پوری ملت کو بچا لیا، قوم مسلم کو بچا لیا. کربلا میں اپنا سر دے کر کے نہ جانے کتنے سروں کی عظمت کو محفوظ فرما دیا. وہ اس لیے دوستو آج اس وقت یہ کشف المحجوب میرے سامنے ہے. حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت امام حسین کے تعلق سے وہ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے وہ امام تھے، سردار تھے، اور آپ اہل ابتلاء کے قبلہ تھے، رہنما تھے، اور شہید دشت کربلا. تمام اہل طریقت کے آپ کی حال کی درستگی پر اتفاق تھا. اس لیے جب تک حق ظاہر و غالب رہا آپ حق کے فرما بردار رہے، اور جب حق مغلوب و مفقود ہونے لگا تو تلوار کھینچ کر میدان میں نکل آئے، اور جب تک راہ خدا میں اپنی جان عزیز قربان نہ کر دی چین سے آرام نہ لیا. فرماتے ہیں کہ امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر نشانیاں دی تھیں. آپ مخصوص و مزین تھے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دیکھتا ہوں، میں وہی بات کہہ کر کے بات کو اپنی ختم کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضرت عمر فرماتے ہیں تو دیکھا کہ امام حسین کو آپ نے اپنی پشت مبارک پر سوار کر رکھا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس کو؟ امام حسین کو. کس کو؟ جس کو یزیدیوں نے، جس کو شقی القلب طاقتوں نے، جس کو ظالم اور طاغوتی طاقتوں نے، جس کو اس وقت کے سب سے بڑے دہشت گردوں نے، جس کو آتنکیوں نے، ٹیررسٹوں نے،
जो करबला की धरती पर हजारों की तादाद में टेररिस्ट जमा थे, वो दहशतगर्द जमा थे, अपनी ताकत और कुव्वत के बुनियाद पर स्टेट और टेररिज्म के थ्रू उन्होंने नवासे रसूल को और उस नवासे रसूल को जिसकी सवारी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाएं। गौर फरमाइए, और नकल कौन कर रहा है, बता कौन रहा है, रिवायत किसके थ्रू है? वह इमाम हजरत फारूक आजम फरमाते हैं कि मैं गया तो मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुश्त मुबारक पर हजरत हुसैन सवार हैं और डोरी हाथ में है, और डोरी एक हिस्सा इमाम हुसैन के हाथ में है, हुजूर ने अपने हाथ में ले रखा है, और दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन के हाथ में डोरी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। एक डोरी यानी इस तरीके से पीठ पर पुश्ते मुबारक पर सवार थे इमाम हुसैन कि डोरी हाथ में थी, एक डोरी हजरत हुजूर के हाथ में थी। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपको चलाते हैं, डोरी के थ्रू आपको चला रहे हैं और सवारी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानू के बल चल रहे हैं, पीठ पर नवासे को, मुकद्दस पीठ पर नवासे को सवार किए हुए, वो भी मुकद्दस नवासा, पुश्त मुबारक मुकद्दस, जाते मुबारक मुकद्दस, और वो चल रहे हैं जानू के बल। हजरत उमर फरमाते हैं मैंने ये हाल देखा तो हजरत हुसैन से कहते हैं, अरे अबू अब्दुल्ला, ये हजरत हुसैन की कुन्नियत थी, कितनी अच्छी सवारी है भाई। यानी हुजूर सवारी थे और सवार इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। क्या चाहत थी, कितनी चाहत थी। कुर्बान जाइए, अपने नवासों को कितना चाहते थे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को जवाब दिया। जवाब क्या, वो सुनिए आप। जवाब दिया, उमर नअमुर राकिब, है उमर, ये सवार भी तो कितना अच्छा है। तुमने सवारी देखी है, नहीं मुझे देखा, लेकिन देखो जो सवार है वो भी कितना अच्छा है। अल्लाह अकबर, क्या आजमत थी। कितनी बड़ी बुलंदी थी, सरफराजी थी, कितनी रिफत और उनके दर्जात की कि जिसके कोई हद दो इंतहा बयान ही नहीं कर सकता। ना अल्फाज में, ना कलम उन तमाम अजमतों का एहसार कर सकता है। अगर लिखना चाहे वो कलम टूट जाएगा, लेकिन इन मनाकिब व फजाइल को बयान करना मुमकिन नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम सवार बन जाएं, उस अजीम सवार को करबला हथियार थे जो रवा न रखा गया। कितना बड़ा अलमिया था। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि मौला की मर्जी थी, मौला करीम की, कि मैं इस्लाम को जिस जात पर मैंने उसे भेजा है, दीन, अपने आखिरी दीन को अपने आखिरी नबी के जरिए भेजा है, मैं उस इस्लाम को जिंदा और सलामत रखूंगा। और उस पर कोई अगर अजीम एहसान हो सकता है तो मेरे महबूब के महबूब नवासे ही के जरिए से। हमारे और आपके सामने है आज अगर पूरी दुनिया इमाम हुसैन का जश्न मना रही शहादत का, तो वजह यही है। अब जो बदनसीब हैं, बदबख्त हैं, हम उनके बारे में क्या जिक्र करें।
ان کی بد نصیبی، ان کی بدبختی دنیا میں بھی ظاہر اور آخرت میں بھی ظاہر ہوگی۔ ہمارا آپ کا صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ دیکھیے، اگر آپ جہاں اسلام کی حفاظت اور اسلام کی بقا کے لیے جنے ہیں، وہیں اس کردار سے آپ کو کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو عزت دیں، رسپیکٹ کریں، ان سے محبت اور رسپیکٹ کریں، ان سے حسن سلوک کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ شفقت و محبت کریں۔ ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تربیت دینے والی اس دھرتی پر کوئی شخصیت نہ پیدا ہوئی ہے نہ پیدا ہوگی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نواسے کو اپنے کاندھے پر، اپنے پشت مبارک پر سوار کر کے چلتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے دوستو، ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو، اپنی چھوٹے اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو شفقت و محبت کے ساتھ رکھیں، تربیت دیں، ایسی تربیت دیں، ایسی تربیت دیں، ایسی تربیت دیں کہ جب کبھی بھی دین کو ضرورت ہو، اسلام کو ضرورت ہو، ملت کو ضرورت ہو، اور انسانی قدروں کی حفاظت کی ضرورت ہو، جب دینی اقدار کی حفاظت کی ضرورت ہو، جب طاغوتی طاقتوں سے مارکہ آرائی کی ضرورت ہو، تو وہ اپنا کردار ادا کرے، مومنانہ کردار ادا کرے۔ یہ پیغام ہے اس سوار کا بھی، اس سواری کا بھی، جو کشف المحجوب میں یہ واقعہ، ویسے تو حدیث پاک ہی سے کوٹ کیا انہوں نے۔ آج چونکہ میں حجیانی آمنہ بہن کے گھر پہ ہوں، اور ماشاءاللہ بھی رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ اس پیج پر ہیں۔ وہ میں چاہوں گا کہ خالد شیخ صاحب وغیرہ دیکھیے، فردوس صاحبہ ہیں، یہ بھی آ گئی ہیں، خدیجہ ہیں، ہماری بیٹی ہیں بلیک بن سے الحمدللہ، اور ماشاءاللہ مختلف کینیڈا سے بھی لوگ اس میں شریک ہیں، وغیرہ سے بھی، ہر جگہ سے لوگ آ رہے ہیں اس پروگرام میں شریک ہونے کے لیے۔ آج میں ہمارے وہاں لکھنؤ میں سید صہیب اشرف صاحب سے دیکھتے ہیں اپنے دادا کو وہ، اور سید اویس اشرف صاحب ریبا ہیں، وہ اپنے دادا کو دونوں بڑی ذمہ داری سے دیکھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ دیکھیں جمال اشرف صاحب ہیں، وہ بھی اس وقت آ رہے ہیں، آپ پروگرام میں شریک ہیں وہ۔ تو ہماری اور خاص طور سے امان میاں، ہمارے شاہد میاں کے صاحبزادے، ہمارے نواسے ہیں سید امان اشرف صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اس بچوں کے لیے ہی یہ پروگرام، اس پروگرام کو دیکھیں، ان کو بیٹھالا جائے، رکھا جائے، ان سے کہا جائے کہ وہ پروگرام کو دیکھیں، سنیں۔ وہ آپ یہ نہ سوچئے کہ ان کی سمجھ میں آئے گا نہیں آئے گا، وہ اس کو سمجھ پائیں گے نہیں سمجھ پائیں گے۔ ہماری صدف اختر ہیں لیسٹر کی، وہ بھی دیکھیے آئی ہوئی ہیں اس وقت، خدیجہ سید بھی ہیں بلیک بن سے۔ تو ماشاءاللہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر، طارق میاں صاحب ہیں کراچی سے، یہ ہمارے داماد ہیں، اور سعدیہ تو وہاں سے ماشاءاللہ یہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور میں اب اس پروگرام کو یہیں پر فنش کر کے، اب میں چاہوں گا کہ 3:30 ہو رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم تھا چونکہ لیسٹر سے آ رہا تھا میں، اور تھوڑا سا مجھے تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ چاہوں گا کہ آئیے ہم دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے کافی میسج روزانہ آتا ہے کہ جب آپ سیٹرڈے کو انڈیا ٹائم پر 7 بجے، یہ پروگرام میرا انڈیا ٹائم پر 7 بجے ایوری سنڈے یہ پروگرام ہوتا آن لائن خانقاہ۔ الحمدللہ اس کو ہمارے عزیز القدر حسینی میاں نے ہی اس کو آرگنائز کیا ہے، اور مزید ابھی دیکھیے اسٹینڈ وغیرہ لے آئے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں وہ ہے، ڈیوائس وغیرہ وہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ تاکہ اس کو اور بھی ایزی، آسانی، اور میں ہی اس کو آپریٹ کر سکوں۔ تو اس پیج کے اوپر
یہ جمال اشرف صاحب جو آئے ہوئے ہیں، دعا کی درخواست انہوں نے کی ہے، مولا تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ یہاں بھی جمال صاحب آئے ہوئے ہیں، انم کے ہسبینڈ ہیں، ابھی ملاقات میری ہوئی، مشتاق سلم ہو آئے ہوئے ہیں، نیچے رشاد ہیں، سبھی لوگ ہیں یہ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ مولا تعالیٰ اس محرم الحرام کا جو یہ عاشورے کا سلسلہ بڑا مقدس بڑا محترم ہے، یہ جو عاشورہ گزرا ہے، یہ تاریخ ہے اس کی، ہزاروں سال پرانی اس کی تاریخ ہے۔ اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ میں جو عاشورے کے دن کہاں رہتا ہوں، مجھے ہو سکتا ہے میں یہاں رہوں یا دلی پہنچ جاؤں، تو میں پوری کوشش کروں گا دعائے عاشورہ پڑھنے کے لیے۔ دعائے عاشورہ صوفیاء کرام نے اور ہمارے بزرگوں نے بھی کافی تاکید کی ہے کہ عاشورے کے دن دعائے عاشورہ ضرور پڑھا جائے۔ دعائے عاشورہ پڑھنے کے لیے بہت سی بلاؤں سے حفاظت ہوتی ہے، اور جو لوگ بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں دوسرا عاشورہ بھی ان کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہمارے یہاں ہے، صوفی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے پورے پاکستان میں دعائے عاشورہ کا انتظام ہو اور پڑھا جائے اس کو، اور شجرے میں ہے دعائے عاشورہ، وہ بہت ہی نبیوں اور مرسلین کا کی بڑی دعائیں، بہت کچھ اس میں تفصیلات ہے، صوفیاء کرام نے اس کو بہت سسٹم سے اس کو لکھا ہے۔ تو دعائے عاشورہ، اور اس میں نیت کے ساتھ کہ میں سال بھر جو بھی اس کا پلان جو بھی مقصود ہو، جو مطلوب ہو، اس کی نیت کے ساتھ دعائے عاشورہ خود پڑھے، اور چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں، خواتین ہیں، تو دعائے عاشورہ اور 3 مرتبہ دعائے عاشورہ کو پڑھا جائے۔ تو یہ جو عاشورے کے دن ہوگا تو اس میں بڑے خیر کی دعا ہے، وہ سبھی صوفیاء کرام کے ہر سلسلے میں، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، اشرفیہ، فردوسیہ، جتنے سلاسل، شاذلیہ، رفاعیہ، جتنے سلاسل ہیں، دعائے عاشورہ کا بڑا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ بے نیاز میں دعا کرتے ہیں، مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کی شاہراہ پر چلائے، اور یہ ایام محرم جو گزر رہا ہے، یا عشرہ عاشورہ، مالک و مولا اس کی برکتوں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے اور ان کے رفقا نے جو قربانی دی ہے، مولا اسی قربانی کے صدقے میں اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آج پورے دنیا میں، آج پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں، پورے وشو میں جو اشانتی ہے، جو امن کو غارت کر دیا گیا ہے، اور جس طریقے سے خون مسلم کی ارزانی ہے، مولا کریم کربلا میں جو قربانی دی ہے امام حسین نے، ان کے صدقے میں مولا ہم سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہماری دنیا کی، ہمارے دین کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی، ہمارے نظریے کی، ہمارے صبح کی، ہمارے شام کی حفاظت فرما۔ مالک مولا مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے و طفیل، اے مولا تو پورے عالم اسلام کی، عالم انسانیت کی، پوری ہیومینٹی کی، ہیومن بین کی، سب کی حفاظت فرما، سب کو سیدھا راستہ دے، سب کو مولا تعالیٰ ان سب کی دنیا کو اچھی دنیا بنا دے، ان کی آخرت کو اچھی آخرت بنا۔ مالک و مولا یہ جتنے لوگ اس وقت اس پورے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، اس آن لائن پروگرام میں شریک ہیں، اس پیج کو جو دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم ان کے حالات، ان کے معاملات، ان کی دنیا، ان کی آخرت مولا تو سب جانتا ہے۔ امام حسین کے صدقے میں مولا کریم پروردگار عالم ان کے دکھوں کو، ان کی بیماریوں کو، ان کی الجھنوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے مسائل کو، ان کی دنیا اور آخرت کے تمام دکھوں کو مولا دور فرما دے اپنے محبوب کے صدقے میں۔ مولا کریم پروردگار عالم امام حسین کا یہ مقدس مہینہ، یہ محرم کا یہ مقدس و محترم مہینہ، جہاں تو نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی، حضرت یونس کو تو نے آزادی دی، حضرت تمام انبیاء
تمام مرسلین کی دعاؤں کو تو نے قبول فرمایا کرتے ہیں مولا۔ اس مقدس انبیاء اور مرسلین کی جماعت کے صدقے میں ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور جو لوگ بھی آج اس پیج کو دیکھ رہے ہیں، شیخ طریقت پیج جو فیس بک پر ہے، اور مولا ان سب کو پروردگار عالم اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرما، انہیں کسی کا محتاج نہ بنا، ان کو کسی کی محتاجی سے، دنیا کی محتاجی سے بچا، اپنا اور صرف اپنا محتاج بنا کے زندہ اور سلامت رکھ۔ مالک و مولا پروردگار عالم ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو اے اللہ خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ عطا فرما، عائشۃ صدیقہ کی عظمتوں کا صدقہ، فاطمۃ الزہرا کی طہارت و عصمت کا صدقہ، اس معصومہ کا صدقہ عطا فرما مولا۔ اور انہوں نے جو حسن حسین کا تحفہ امت کو دیا مولا، اس تحفے کے صدقے میں، ان کی ردائے فاطمہ کے صدقے میں، ان کی عظمتوں کے صدقے میں، ان کی حرمتوں کے صدقے میں مولا ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو، تمام خواتین کو مولا تمام مصیبتوں سے، بلاؤں سے، جادو ٹونوں سے، سیر و سفلیات سے ان سب کو بچانا مولا۔ ان سب کے تو لاج رکھ لے، تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما، تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ مالک و مولا پروردگار عالم ہم سب کو ایک بنا کے زندہ رکھ، ہم سب کو نیک بنا کے زندہ رکھ، ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اے اللہ خانوادہ شرفیہ کے علماء کو، مشائخ کو جو ہمارے درمیان نہیں ہیں مولا، مسلمین مسلمات جو ہمارے درمیان نہیں ہیں، اپنی قبروں میں ہیں، مالک و مولا اس کا اجر و ثواب جو کچھ بھی تو نے عطا فرمایا ہے ان کی قبروں پہ پہنچا دے مولا، ان کی قبروں پہ رحمت کے پھول برسا، ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مالک و مولا ہم میں جو زندہ ہیں، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، اور جو قبروں میں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، مولا سب کی مغفرت فرما، سب پر فضل فرما، سب پر کرم فرما، سب کو مولا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ مولا ہم لوگ جو اے اللہ محرم الحرام کے ان عظیم قربانیوں کے صدقے میں، ان تمام نبیوں کے جن کی توبہ کو تو نے قبول فرمایا، جن کی تکلیف فرمائی ہے، اس کے صدقے تو فعل ہماری بھی تکلیفوں، ہماری بھی اذیتوں سے مولا تو ہم سب کو نجات عطا فرما، ہمارے توبہ و استغفار قبول فرما مولا، معاف فرما دے ہماری تمام گناہوں جرموں کو۔ پروردگار عالم تو فضل فرمانے والا ہے، فضل فرما، تو کرم فرمانے والا ہے، کرم فرما۔ مالک و مولا پروردگار عالم جو لوگ اس فقیر کے لیے یہاں دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرما، اور جن لوگوں کے لیے یہ فقیر دعا کر رہا ہے مالک و مولا ہمارے اس گنہگار کی دعا کو بھی ان کے حق میں قبول فرما۔ پروردگار عالم نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت اس پیج پر آ کر دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا سب کو قبول اور منظور فرما۔ اور اس پوسٹ کو ابھی ہم اس پیج پر جو پوسٹ کریں گے مولا، جو لوگ اس کے بعد سنیں گے، آسٹریلیا والے یا ساؤتھ افریقہ والے یا اور دوسرے ممالک کے لوگ جو وہ سنیں گے مولا، اس پروگرام میں ان کو بھی شریک فرما، اور ان کی دعاؤں کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو، ان کی نیڈی اور ضرورتوں کو مولا قبول و منظور فرما۔ تو مجیب الدعوات ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو حل المشکلات ہے، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ تو رافع الدرجات ہے، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ مالک و مولا تو مسبب الاسباب ہے، ہم سب کو اسباب دنیا، اسباب آخرت عطا فرما، جو ہماری عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں، روزی میں برکتیں عطا فرما۔ مالک و مولا برکت کا سبب بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرش محمد والی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے دوستو، آج میں نے لندن کی سرزمین سے آپ کو خطاب کیا، یہ میں بول رہا ہوں لندنی سے، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ اگلا جو اتوار ہوگا، ہر اتوار کو آپ انڈیا ٹائم پر یہ یاد رکھیے گا، انڈیا ٹائم پر 7 o'clock، ٹھیک 7 PM پر ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس میں آئیں اور آپ کے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، ساری امت کے لیے ہم دعا کریں، ساری انسانیت کے لیے دعا کریں، ہر ملک کے لیے دعا کریں، ہر فرد و بشر، مرد و عورت کے لیے دعا کریں۔ نہ جانے کس کی دعا مولا قبول کر لے، نہ جانے کس ہماری ماں بہن کی آمین کو مولا قبول کر لے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم یہ پروگرام ہر اتوار کو کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مولا تعالیٰ اگلے اتوار کو پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ خانقاہ آن لائن، یہ اسے ذہن میں رکھیے گا، 7 PM پر ایوری سنڈے ہم آپ سے ملیں گے۔ فی امان اللہ تعالیٰ۔